آپ جتنے بڑے سپورٹس مین ہوتے ہیں نا ان کے سائیکالوجی کا کوچ ہوتا ہے. سلطان دیکھیے ایک کوچ ایڈ ہوتا کہتا ہے جب تو رنگ میں ہوگا نا تو میں نہیں آؤں گا. اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے مجھے پتا ہے سلطان مر سکتا ہے لیکن ہار نہیں سکتا اور مجھ سے تجھے مرتے ہوئے دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا. ہاں میرے رنگ کی ناک نہ کٹوائیں. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ مائنڈ دے رہا ہے اس کو. وہ کیا دے رہا ہے؟ مائنڈ دے رہا ہے. یہ جو مائنڈ کو مائنڈ دینا ہے نا یہ بڑے لوگوں میں ہوتا ہے. وہ اپنے مائنڈ کو لگام ڈالتے ہیں, وہ اپنے مائنڈ کو سمت دیتے ہیں, وہ اپنے مائنڈ کا مائنڈ بناتے ہیں. کیسے جی؟ اس کانشیس کے ذریعے. اب آتے ہیں وہ سٹیپس کیا ہیں. اس نے کہا جی 5 سٹیپ ہیں. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ رول نمبر 1 یہ ہے. یہ تب حرکت میں آتا ہے جب اس کو گول ملا ہوتا ہے. اینک والا جن میں ڈائلوگ بولوں گا تو سمجھ آ جائے گا. وہ کہتا ہے مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں. مل کے کہو ذرا سارے, مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں. کہتا ہے مجھے کام. اب ہمارے دماغ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں سر میری کیریئر پلاننگ کر دی تو مجھے رستہ بتائیں, گائیڈنس. میں کہتا ہوں سر کیا بننا؟ سر کبھی میرا دل کرتا ہے میں انجینئر بن جاؤں. تو بیٹا پھر بن جاؤ. نہیں سر وہ میری فیونسی کہتی تم ڈاکٹر بن جاؤ. ادھر ہو گئے. پہلے میں ادھر چلا ادھر چلا دو گے. تو پھر سر کل خواب میں نانو آ گئی تھی, انہوں نے کہا نہیں تو بیٹا پائلٹ بن جا. تو پھر بیٹے وہ بن جاؤ. کہتا نہیں سر وہ تو ہے لیکن حالات اچھے نہیں, جہاز بہت تیزی سے اٹھتا ہے, میرے دل کو کچھ ہوتا ہے. پتہ لگا کنفیوز. ہمارا مسئلہ یہ ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا ہم نے کیا بننا. نہیں بات سمجھ نہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کسی ایک فیلڈ میں کمال بن جائیں, اپنی فیلڈ کے سارے کمال آپ کے دوست ہوں گے. میں نے پہلے کہا پاک کمال بھی تو میاں کمال بھی. آپ کمال تو ہونا کسی ایک فیلڈ میں. ہم ہر فیلڈ میں ادھورے ہیں. اسپیسیفک گول. اف یو وانٹ ٹو آپریٹ یور سب کانشیس مائنڈ ہیو اے اسپیسیفک گول. کلیئر کٹ کریز. ایک چیز ایسی جو دماغ میں ہے, کچھ ہو جائے باہر کی دنیا کچھ بھی ہے اندر وہ چل رہا ہے. باہر دنیا کے لیے بکواس ہے یہ ہے وہ, آپ کے پتہ ہے میرا ایجنڈا ہے. بات نہیں سمجھے. یہ فرض کریں میں آپ کو کہوں یار یہ بازار سے آپ نے انڈے لے کے آنے. انڈے بازار میں جھولے چل رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے. اف یو ہیو اے اسپیسیفک ایجنڈا آپ ڈائریکٹ ٹو اسٹور پہ جاؤ گے جہاں پر انڈے لے کر واپس آ جاؤ گے. میں آپ کو کہوں گا وہاں کیا کرتا, آپ کو کوئی ڈیم کیوں, مجھے نہیں پتا. مجھے پتا تھا میں نے لینا کیا ہے. یہ دنیا بازار ہے, اس میں سے چاہیے کیا ڈیسائیڈ کر لو. ہمارا مسئلہ ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا. تعلیم ہمیں کچھ بتاتی ہے, ابا جی کچھ کہتے ہیں, اپنی سیلف ایکچولائزیشن ہوتی نہیں ہے. دیکھو نا آواز ہے نا, میں نے سنا ادھر سے ابا نے کیا کہا, اما نے کیا کہا. میری تھیوری کیا ہے, اپنے اندر کو سنو. اس کو ہم سنتے نہیں, اس کو کہتے ہیں سو جا بیٹا سو جا. آواز آتی ہے میں یہ نہیں ہوں جو تم کہہ رہے ہو. کہتا نہیں 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 نہیں. ابھی دیکھو نا دنیا میں ٹرینڈ کس چیز کا. ہم ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں اور کسی قابل نہیں رہتے. اس کا رول یہ ہے پہلے ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ نے بننا کیا. میں کہتا ہوں زمین پہ چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے, نگاہ آسمان پہ ہونی چاہیے. ڈیسائیڈ کرنا چاہیے یار مجھے یہاں پہنچنا ہے. سوچیں ویسے ذرا, آپ کی دعائیں بدلتی رہتی ہیں. یار جس بندے کی ہر سال کی دعا ہی بدل جاتی ہے اس کی پوری کیسی ہوگی. اوپر کائنات کا رب بیٹھا ہوا ہے نا, ایک دن دعا ہی کہتا یا اللہ مجھے انجینئر بنا دے, اگلے سال دعائی یا اللہ ڈاکٹر بنا دے, اگلے سال دعائی کہنا یا اللہ بیاہی کرا دے. ان ساریاں دعاواں چ ربط لبے گا, وہ کہے گا یار مطلب اینو پتا کوئی نہیں ہے. تو مینوں پیار بڑا 70 ماواں والا پیار ہے. پھر وہ کرے گا جڑا چنگا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ کوئی مناسب جہا گزارا جا کام دے دے گا چلائی جا. تین تو پتہ ہی کوئی نہیں تمہیں چاہیے کی. ہم تو مائل با کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. کائنات آپ کو جواب تب دیتی ہے, قوانین قدرت, جب آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے. ون تھنگ آپ نے ڈیسائیڈ. شاہ رخ خان کی مووی تھی, اس کا ڈائلوگ تھا میں نے تجھے اتنی شدت سے پانے کی خواہش کی کہ ہر ایک ذرے نے تجھ سے ملانے کی سازش کی. قرآن کہتا ہے انسان کو, سورہ نجم, انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے. کوشش چھوٹا ورڈ ہے, کوشش بڑا چھوٹی ڈگری ہے. صحیح از اے ورڈ. اسٹرائیو, کوشش از انگلش اگر کریں کیا ہے, اسٹرگل. یہ سب پیور کوالٹی. اسٹرگل کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹرائی اگین, کوشش نہیں. قرآن کہتا ہے اسٹرائیو کرتا ہے. اسٹرائیو کیا ہے, اپنا آپ کسی ایک چیز پہ لگا دینے والا بندہ کہیں پہنچ جاتا ہے. یہ رول نمبر 1 ہے جی. پھر بتائیں سارا قرآن میں ہے, ایکسپلین نہیں صحیح طرح ہمیں کیا گیا. یہ سب پیور کوالٹی. ہمیں کیا گیا انگوٹھا ایسے ہلا نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے جی, ہمیں ساری یہ چیزیں بتا دی گئیں جو اسپرٹ تھی
مسلمان اور محنتی نہ ہو کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان اور غیر ذمہ دار ہو کیسا مسلمان ہے یار؟ مسلمان ہو اور اپنی ذمہ داریوں کو قبول نہ کرتا ہو کیسا مسلمان؟ ہمیں یہ کسی نے بتایا ہی نہیں. یہ بھی اسلام ہے بھائی. تو تخت شعور کو آپریٹ کرنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ 12 انچ 80 kg ڈی کلاس. ایک چیز. اور یہ رول نمبر 2 kg ڈی کلاس. اس نے کہا یہ سب کے سب انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سب کے سب آٹو سجیشن کر. اس نے جو ورڈ بولا نا پہلے وہ بول دوں، اردو کر دوں گا سمجھا دوں. آٹو سجیشن. آٹو سجیشن کو انگلش میں اس کے قریب کوئی اور ورڈ ہے تو اس کو ایفرمیشن کہتے ہیں. ایفرمیشن. ایفرمیشن کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک خود کلامی ہے جو ہر وقت کر رہے ہیں. آپ لیکچر سن رہے ہیں نا، آپ کو پتا 2 کمیونیکیشن ہو رہی ہے. ایک میں آپ سے کر رہا ہوں، ایک آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں. میں تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرا کام ہے وہ جو آپ کے مائنڈ میں ہر وقت ہے. ایمرسن کا جملہ بولا تھا، کیا ڈگری کلاس میں وہ بچہ نہیں بولا، آپ وہی بنتے ہیں جو پورا دن سوچتے ہیں. ایمرسن کا پہلا کام کیا تھا؟ اسپیسیفک گول. وہ کہتے ہیں جیسے ہی آپ کسی چیز کو اپنے آپ کو کہتے ہیں، کبھی آپ نے اپنے آپ کو سمجھایا؟ میرا کوشچن ہے. بڑی دنیا نہیں سمجھا پاتی، ہم سب کو سمجھا دیتے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے سمجھایا، اپنے آپ کو کدے سمجھاتے دیکھیں. اپنے آپ کو سمجھانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کبھی اپنے ساتھ بات چیت کر کے دیکھیں. اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں تو بندے دا پتر بننا ہے کہ نہیں؟ ہاں صحیح بات. کبھی اپنے آپ کو تو کی کری جاتا ہے؟ بندہ اپنے آپ سے جو آپ کی خود کلامی ہے کانشیسلی انکانشیسلی، بڑی امپورٹنٹ ہے. اب جملہ سنیے گا، یہ کس کا جملہ ہے؟ اینٹھونی رابنس کی کتاب اویکن دی جائنٹ میں جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کوالٹی آف یور کمیونیکیشن از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دی فیوچر. جتنی معیار کی باتیں آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں اتنی معیار کا فیوچر آپ کا پڑا ہوا ہے. ہماری اپنے ساتھ جو بات چیت ہے، ہمارا خیال اتنا لگڑ بگڑوں والا خیال ہو. ایک ورڈ ہے حسن خیال. خیال بھی ایک چھوٹا سا نسخہ آج آزمائیے. خیال میرے کہنے جو ٹرائی کرے گا نا اس کو یار، وہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس آٹوسیلیشن ہے، ایفرمیشن کا جار میں پلاسٹک کا جار میں شیشے کا جار اسٹیکی نوٹس وہ لے لیں. کتنی بڑی ایفرمیشن. میں آپ نے ایفرمیشن بتاتا ہوں، مجھے لگتا ہے اسٹیکی نوٹ کو رکھنا ساتھ میں کہ یار بندے کو بوتل جار گھر میں کہیں ایفرمیشن ہے، کسی بار بار آ جائے، خود بخود آ جاتی ہے. آپ دن میں جو بھی ایک اور ایفرمیشن ہے میرے اندر بہت جلدی آپ وقت ختم ہو جائے. ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے. اسے کہتے ہیں موت کو یاد کر کے اس کو لپیٹ زندگی سے جانا ہے. بہت بڑی ایفرمیشن. اس لیے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اور جا کے یاد رکھنا چاہیے. یہ وہ ایفرمیشن ہے. جب ایک مہینے بعد میرے پاس آؤ گے، دین کو اس اینگل سے سمجھیے گا، سائیکالوجی کے پیراڈائم سے. اللہ اتنا کچھ اچھا کر رہا ہے. دین نہیں، بندے کو اپنے گول سے ٹارگٹ کو لگتا ہے برا، آپ کا جار بھرے گا اور پھر شبر نکال کے ایک دن بیٹھ کے نا سیلیبریٹ کرنا. یار یہ کیا تھرڈ تھنگ، آپ کے اندر رحمت کا احساس. اس نے کہا سب کانشیس کا بھی ایک فیول ہے. ورڈ ہے اس کے فیول کا نام ہے. کہتے ہیں جب آپ جذباتی ہوتے ہیں نا تو جذبات میں آپ کا انکانشیس سب کانشیس ایکٹیو ہو جاتا ہے. چھوٹا سا نسخہ آج آزمائیے میرے کہنے. جذباتی حد تک سوچیں، جو ٹرائی کرے گا نا اس کو رزلٹ ضرور ملے. یہ ریشنل ہے. ایک مہینے کا کام. میرے شاگردوں میں سے یاد ہے کانشیس کیا ہوتا ہے؟ پلاسٹک کا جار لینے، شیشے کا جار. یہ کیا ہوتا ہے؟ اسٹیکی نوٹس وہ لے لیں. جذباتی آپ جذباتی اسٹیکی نوٹ کو رکھنا ساتھ، جذبات تاریخ. اور جب جذبات کے ساتھ اپنے گولز کو جوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ کسی کو پتا نہ. آپ کا سب کانشیس کیا ہوگا؟ آپ دن میں جو بھی کچھ اچھا ہوگا آپ کے ساتھ از ویژوائزیشن. ویژوائزیشن کی ترجمہ کیا ہوگا؟ چپ کر کے اس کو. ویژوائزیشن کا مطلب ہے پرسن ایز اف، اور جا کے اس رات میں وہاں پہنچا ہوا محسوس کرنا. اپنی زندگی کی اس اچیومنٹ کو پہلے سے محسوس کرنا ایز اف ہو چکا ہے جیسے. ٹھیک ہے جی، ہو چکا. اگر آپ کے کان باہر والے نہیں، آپ کی آنکھیں باہر والی نہیں، آپ کے اندر تخیل کی دنیا میں وہ ہوتا رہتا ہے واقعہ، تو وہ ہو جائے گا. اس پہ باقاعدہ امریکہ میں ریسرچ موجود ہے. کس چیز پہ؟ انہوں نے پریکٹس کروائی آنکھیں بند کر کے باکسنگ کی، پریکٹس کروائی آنکھیں بند کر کے ٹینس کی، پریکٹس کروائی آنکھیں بند کر کے کرکٹ کی. انہوں نے دیکھا جس کی مینٹل ریہرسل زیادہ ہے وہ فزیکل ریہرسل سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے. ود کمبینیشن فزیکل ریہرسل اپنی جگہ اہم ہے، بٹ دی مینٹل ریہرسل کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے دماغ میں ہر وقت وہ چل رہا ہے کہ آپ ہیں سب میں، لیکن اصل میں آپ کہیں اور ہیں، آپ اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہیں. تو یہ ایز اے پرنسپل کتاب کے اندر موجود ہے. 5ویں چیز لکھ دیتے ہیں، از پرسسٹنس
एंड रेपिटेशन, यानी अपने अंदर वो चलाते रहना, बार बार रिपीट करते रहना, एक काम को बार बार बेहतर करते रहना, इंप्रूव करते रहना, इसे आप कह लें प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मेरा एक लेक्चर भी है इस प्रैक्टिस। आप ये भी कह सकते हैं कि बाहर की दुनिया में जो मर्जी चल रहा है खैर है, अंदर की दुनिया में वही चलना चाहिए जो आप चाहते हैं। हमारे साथ ऐसे नहीं, हम हमारे अंदर की दुनिया की बड़ी मोटी मोटी तारें अंदर की बाहर की दुनिया के साथ जुड़ी होती है। कहते जाने मैंने पूरी पाई ऐसे मेरा मूड ऑफ हो गया, कहते जी पानी ठंडा नहीं सी लिया, मेरा मुंह लाने नहीं कर रहे, नमक तेज हो गया है ना, मतलब सारियां तारा बाहर में तट। मैं कहता हूँ बड़ी दुनिया ऐसी है जिनका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में हो। बंदा खुद जी है और लाइफ उसकी कौन चला रहा है। आपके मूड्स पे अगर दूसरे हर वक्त असरअंदाज होते हैं, इसका मतलब है आपका लोकस ऑफ कंट्रोल ठीक नहीं है। पूरा टॉपिक है लोकस ऑफ कंट्रोल, 2.5 घंटे का मेरा अलग लेक्चर बना लोकस ऑफ कंट्रोल। बड़ी बुरी बात है। इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन योर मूड्स, तो मूड्स तो बड़े बड़े अच्छे दिनों में काम नहीं करने देंगे। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, शाम को मैं लेक्चर देने आया, मेरा मूड नहीं, मेरा कोई मूड नहीं, सीरियसली फ्रैंकली टेल, उसके बावजूद इतना अच्छा लेक्चर क्यों हो गया? अगर हो गया अच्छा, बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ माई सेल्फ कंट्रोल, बिकॉज ऑफ माई विल पावर। यार नहीं भी दिल कर रहा तो आप कर रहे हैं, इसका मतलब है आपका लोकस ऑफ कंट्रोल ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, कहते जी आज मूड नहीं है, लो जी अपनी जगह बंदा भेज दो। मजबूत बंदा वो है जिसका मूड नहीं भी है और वो